دوستو یہ بات 13ویں صدی کی ہے کہ جب ایک شخص نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی کہ تاریخ میں جس کا کوئی دوسرا ثانی نہیں، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی تھے۔ دوستو یوں تو ارطغرل غازی نے قبیلوں کو ایک کیا تھا، لیکن اصل معنی میں سلطنت کی بنیاد ارطغرل غازی کے جانشین عثمان غازی نے ہی رکھی تھی۔ یہ وہ مضبوط سلطنت تھی کہ جس نے 1299 سے لے کر 19ویں صدی کے شروعات تک لگ بھگ آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کی، اور لگ بھگ 600 سالوں تک اپنے طاقت کا پرچم دنیا میں لہرایا تھا۔ 15ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک یہ سلطنت اس دور کی سپر پاور مانی جاتی تھی۔ لیکن دوستو اسی دور میں ایک اور مسلم سلطنت تھی جو کہ سپر پاور کا درجہ رکھا کرتی تھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کی مغل سلطنت کے بارے میں، جو کہ 16ویں صدی کی سب سے طاقتور سلطنت مانی جاتی تھی۔ یہ وہ سلطنت تھی کہ جس نے اپنے طاقت کے بدولت پورے ہندوستان میں مغلیہ پرچم لہرایا تھا، اور اس دور میں یہ سلطنت سب سے امیر اور سب سے طاقتور سلطنت بن کر ابھری، جس نے سلطنت عثمانیہ کو بھی کڑی ٹکر دی تھی۔ لیکن دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 16ویں صدی سے لے کر 18ویں صدی تک مغل سلطنت زیادہ طاقتور تھی یا پھر سلطنت عثمانیہ؟ یہ جاننے کے لیے ہم نے اس دور کو اور ان دونوں ہی سلطنتوں کو ڈیپلی اسٹڈی کیا۔ دونوں ہی سلطنتوں کی سینیہ شکتی اور جی ڈی پی کو ہم نے کمپیئر کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان دونوں ہی مہان سلطنتوں میں سے کون زیادہ طاقتور تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مغل سلطنت کے بارے میں۔ تو دوستو یہ بات 16ویں صدی کی ہے کہ جب کچھ قبیلے خیبر پاس کر اپنی ایک نئی دنیا بسانے کے ارادے سے نکلے تھے، اور اس قبیلے کے سردار کا نام تھا ظہیر الدین محمد بابر۔ یہ وہی بابر تھا کہ جس کے رگوں میں چنگیز خان اور تیمور جیسے یودھاؤں کا خون دوڑتا تھا۔ بابر اور اس کے آنے والی نسلوں نے ہندوستان پر اپنی بہادری اور شجاعت کے بدولت 300 سالوں تک حکومت کی۔ آپ کو بتا دیں کہ 1526 میں ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے میدان میں ابراہیم لودھی کو ہرا کر مغل سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، اور آگے چل کر بیٹے ہمایوں اور پوتے اکبر نے بدستور سلطنت کو آگے بڑھایا، اور پھر آگے چل کر سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ سلطنت سب سے زیادہ طاقتور بن گئی۔ اور بات کریں سلطنت کے ایریا کے بارے میں تو سلطان اورنگزیب عالمگیر کے دور میں سلطنت کا ایریا 4 لاکھ اسکوائر کلو مائلز تک پھیلا ہوا تھا۔ 16ویں اور 18ویں صدی کے دور میں مغل سلطنت دنیا کی سب سے امیر سلطنت مانی جاتی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ اس دور میں دنیا کی 1/4 دولت تو صرف مغل سلطنت کے پاس ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں مغل سلطنت کی جی ڈی پی 30% کے آس پاس ہوا کرتی تھی۔ دوستو دولت کے معاملے میں کوئی بھی دوسری سلطنت مغل سلطنت کے ثانی نہیں تھی۔ مغلوں دوارا بنائے گئے عمارتیں جیسے تاج محل، لال قلعہ، جامع مسجد چیخ چیخ کر ان کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہتھیاروں کے معاملے میں بھی مغل کافی آگے رہے۔ مغل کال میں بنے تلواروں کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا تھا۔ مغل سلطنت میں خاص بات یہ رہی کہ ان کے دور حکومت میں ہر مذہب کو آزادی رہی۔ انہوں نے مذہب کے آدھار پر کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، اور یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان پر 300 سالوں تک راج کیا۔ دوسری طرف اگر بات کریں سلطنت عثمانیہ کے بارے میں تو اس کی کہانی شروع ہوتی ہے 13ویں صدی سے، جب چنگیز خان کی منگولی سینا لوٹ مار کرتے ہوئے مسلمانوں اور اناتولیہ کے علاقے پہنچی۔ اس دور میں منگول ایسے وحشی تھے کہ جہاں بھی جاتے خون کی دریا بہا دیتے، تباہی اور بربادی کا منظر ایک ہوتا تھا۔ اور اسی دور میں قبیلہ ہوا کرتا تھا جو کہ منگولوں کے ڈر سے اناتولیہ پہنچا تھا، اور اسی قبیلے کا نام کائی قبیلہ ہوا کرتا تھا جو کہ سلیمان شاہ کا قبیلہ تھا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جس میں سے تیسرے نمبر کے بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ یہ سلیمان شاہ کا وہی بیٹا تھا کہ جس کے جذبے اور ہمت سے سلطنت عثمانیہ کی نیو رکھی گئی۔ ارطغرل غازی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارطغرل جہاں بھی جاتے جیت ان کا مقدر بن جاتی تھی۔ سن 1258 میں ارطغرل غازی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے ارطغرل غازی کے سپنے کو پورا کیا اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ وہی سلطنت عثمانیہ جس نے اگلے 600 سالوں تک 3 بر اعظم پر حکومت کی، اور آج کے حساب سے اسے دیکھا جائے تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت لگ بھگ 40 دیشوں پر تھی۔ سن 1500 سے لے کر 18ویں صدی تک سلطنت عثمانیہ کے لیے سنہرا دور رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ دنیا میں سپر پاور کے طور پر جانی گئی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یورپ ہو یا افریقہ ہو یا پھر ایشیا، دنیا بھر میں مسلمانوں کا ڈنکا بجا کرتا تھا۔ ایک طرف مغل سلطنت جو کہ اپنے سنہرے دور سے گزر رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف طاقتور سلطنت عثمانیہ۔ اور دوستو آخر میں ان دونوں سلطنتوں کا خاتمہ انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی۔ مغل سلطنت کا خاتمہ 1857 میں کیا گیا اور اس کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر ثابت ہوئے۔ تو وہیں دوسری طرف فرسٹ ورلڈ وار کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ تو دوستو اس طرح ان دونوں ہی بے مثال سلطنتوں کا انت ہوا۔ ان دونوں سلطنتوں کے بارے میں آپ کیا سوچ رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔